کا آج اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں کا روز تھا. بانی پی ٹی آئی سے مشرف بی بی کی ملاقات ہوئی, کچھ سیاسی لوگوں کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. تو ایک کلیئرٹی جو ابھی تک چیئرمین پی اے سی سے متعلق گزشتہ روز خان صاحب نے کہا تھا کہ کل تک فائنل ڈیسیژن ہو جائے گا, تو کیا ڈیسیژن ہوا؟ اور پھر مذاکرات کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ ہو سکا کہ کرنے تو کس سے کرنے ہیں؟ اس حوالے سے کوئی ڈیسیژن لیا گیا آج کی ملاقاتوں میں؟ جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو ریحان صاحب, جی میں تو اس ٹاپک پہ زیادہ بات نہیں کر سکتی, کیونکہ نہ ہی میں کور کمیٹی کا حصہ ہوں, نہ ہی میں ان لوگوں میں موجود تھی جو خان صاحب سے ملنے گئے, اور تیسری میں تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود تھی جہاں پہ سائفر کیس کی اپیل چل رہی ہے. میں وہیں سے ہوتی ہوئی آ رہی ہوں, تو مجھے اس وقت تک تو میرے پاس کوئی اپڈیٹ نہیں ہے کہ کیا گفتگو ہوئی ہے. ہاں کل تک جہاں تک مجھے پتا تھا, کیونکہ کل بھی کچھ لوگوں کی ملاقات ہوئی تھی خان صاحب سے, تو انہوں نے پی اے سی پہ یہی کہا تھا کہ اس پہ ابھی بات چیت چل رہی ہے اور انہوں نے کوئی حتمی فیصلہ ابھی تک نہیں کیا ہے. آج کے حوالے سے کہا تھا کہ آج بتائیں گے کہ حتمی طور پر کیا فیصلہ ہوا ہے کہ چیئرمین پی اے سی کون ہوگا. اور گزشتہ رات علی امین گنڈا پور کی ملاقات بھی خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ہوئی ہے. یہ ملاقات بھی خاصی ڈیسائسو تھی, تو کوئی کنسنسس ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہونے ہیں, نہیں ہونے ہوں گے, تو کیا ٹی او آرز کون ڈیسائیڈ کرے گا, مینڈیٹ کس کے پاس ہوگا, یہ باتیں ڈیسائیڈ ہوئی ہیں یا ابھی دس از اسٹل ہینگنگ ان دی ایئر؟ ریحان صاحب nothing is hanging in the air. آپ لوگ لٹکانا چاہ رہے ہیں ایک چیز کو جو ہے ہی نہیں. آپ کو خان صاحب کا کل واضح بیان آیا تھا اڈیالہ سے, اور وہاں پہ رپورٹر سے بھی انہوں نے خود جب مخاطب ہوئے تو انہوں نے یہی کہا کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہتا ہوں, اور نہ ہی میں ان سے کوئی بات کر رہا ہوں. اگر میں نے ان سے بات کرنی ہوتی تو میں پہلے ہی کر لیتا. اب جب میرے لوگوں کے گھر تباہ اور برباد ہو گئے, میرے جماعت کے لوگ جیلوں میں بند ہیں, تو اب میں کیا بات کروں گا؟ تو انہوں نے بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے ٹاکس میں نہیں ہیں, نہ جانا چاہتے ہیں, نہ وہ کوئی دعوت دے رہے ہیں. وہ ایک اصولی موقف پر کھڑے ہیں, اور وہ انہوں نے یہ بھی کہا, آپ کو پتہ ہے 2 دن پہلے ان کا بیان آیا تھا کہ 9 مہینے تو کیا ان کو 9 سال بھی گزارنے پڑے پابند سلاسل, تو وہ تیار ہیں, مگر وہ اپنی عوام کا سودا نہیں کریں گے. مگر پھر یہ 3 رکنی کمیٹی کس لیے ہے جو خان صاحب نے بنائی ہے؟ نہیں, یہ کوئی کمیٹی نہیں بنائی. یہ کمیٹی 1.5 سال پہلے بنی تھی, اور میں بتا دوں, اور تب مذاکرات کے لیے بنی تھی, اور تب کس نقطے پہ مذاکرات کے لیے بنی تھی؟ بر وقت الیکشنز کے لیے. وہی ایک کمیٹی ہے. اس کے بعد انہوں نے جو بیان دیا ہے, جس کو شاید رپورٹ کوئی صحیح طرح کرنا چاہ نہیں رہا, وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بات بھی ہوئی مذاکرات کی تو وہ بیرسٹر گوہر آپ کو بتائیں گے, اور میری جماعت میں سے کوئی نہیں اس مدعے پر گفتگو کرے گا. وہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن مہربانو صاحب وہ جو کمیشن یہ ہے وہ نام, دیکھیں وہ الیکشن سے متعلق جو بات چیت کرنے کے لیے ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہوئی تھی, اس میں تو شاہ محمود قریشی صاحب بھی تھے, ایز پر مائی انفارمیشن اس میں اسد کیسر صاحب بھی تھے, اس پہ غالباً پرویز خٹک صاحب بھی تھے. وہ کمیٹی تو بالکل مختلف تھی. یہ کمیٹی جو ابھی سامنے آئی ہے, اس میں علی امین گنڈا پور کا نام ہے, عمر ایوب کا نام ہے, اور اس میں جو ہے وہ شبلی فراز کا نام ہے. تو یہ کمیٹی تو فرق نہیں ہے. جی آئی ڈونٹ نو آپ پوائنٹ کیا آپ کا ہے. ہماری جو لیڈرشپ آپ جانتے ہیں سب سے سینئر ترین لیڈرشپ ہے, وہ اس وقت جیل میں ہے, اور میرا تو یہی مطالبہ ہوگا کہ اگر کوئی گفتگو کرنا چاہتا بھی ہے ہماری جماعت کے ساتھ, کہ جیسے کہ حکومت کی طرف سے دعوت آ رہی ہے یا پیشکش کی جاتی ہے, تو پہلے خان صاحب کو باہر نکالیں. خان صاحب ہی ہیں جن کے پاس وہ مینڈیٹ ہے ہماری سب کی طرف سے کہ وہ گفتگو یا مذاکرات کر سکیں. تو وہ جیل سے باہر آئیں گے تو ہر کسی سے مذاکرات ہوں گے, ہر کسی سے گفتگو ہوئے گی, ہر جماعت سے ہوئے گی, جو گفتگو کرنا چاہتے ہیں. جو خبر رپورٹ ہوئی, خان صاحب کا باہر آنا ضروری ہے, 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سماعت کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو ہوئی خان صاحب کی, اس میں جو خبر رپورٹ ہوئی اس کے مطابق خان صاحب نے یہ مینڈیٹ ان 3 لوگوں کو دیا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے. تو کیا یہ خبر, یہ اس کو مس رپورٹنگ کہیں گے, غلط خبر سامنے آئی ہے؟ آپ کی خبر غلط ہے نا. آپ I think you're insistent on a topic that I've already answered.
انہوں نے جو 3 نام لیے ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کمیٹی ہے، انہوں نے کہا ہے اگر کبھی کوئی گفتگو ہوئی تو یہ 3 لوگ ہیں جن کے ذریعے ہو سکتی ہے اور یہ آپ کو اپڈیٹ کریں گے، مگر ابھی تک کوئی گفتگو نہیں ہو رہی، نہ ہی ہم کسی کے ساتھ مذاکرات میں ہیں۔ اور وہ انہوں نے اس لیے کیا ہے کہ جماعت میں ہر دوسرا بندہ اٹھ کے اپنا اس کے اوپر تبصرہ نہ دے کہ ہمیں مذاکرات کرنے چاہیے ہیں یا نہیں کرنے چاہیے یا کس سے کرنے چاہیے ہیں۔ دیکھیں جن 3 لوگوں کا نام انہوں نے دیا کہ چلیں کسی بھی سٹیج پہ مذاکرات ہوں گے، اگر ہوں گے تو یہ ہوں گے، تو جن 3 لوگوں کا نام لیا مہربانو صاحبہ، اس میں شبلی فراز صاحب تو پہلے ہی اپنا مائنڈ بتا چکے ہیں کہ مذاکرات اگر ہوں گے تو اسٹیبلشمنٹ سے ہوں گے۔ نہیں جی، انہوں نے یہ نہیں کہا ہے۔ آپ you want to just go on and on about this, we can go on about this for as long as you like، مگر انہوں نے شبلی فراز صاحب کا نام بالکل لیا۔ شبلی فراز صاحب نے یہ بات کی کہ اس وقت اگر تو ہم نے بات بھی کرنی ہوتی تو ہم کس سے کرتے، ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے کرنی پڑتی، کیونکہ اختیار تو انہی کے پاس ہے، حکومت کے پاس تو اس وقت انفارچونیٹلی کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ تو آپ اگر گفتگو مذاکرات کرنے جاتے ہیں تو آپ اسی سے کرتے ہیں جس کے پاس ساری طاقت ہے، رائٹ؟ تو اس کو تو ہمیں تسلیم کرنا ہوگا، مگر جس نقطے پہ آپ کو فوکس کرنا چاہیے اور آپ نہیں کر رہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا اس کے TORs کیا ہوں گے۔ کیا ہم نے مذاکرات اس بنا پر کرنے ہیں کہ ہمارے کیسز ختم کر دیں، خان صاحب کو باہر نکالیں، ہمارے لوگوں کو چھوڑ دیں؟ نہیں، مذاکرات ہم نے کرنے ہیں کہ ہم اس ملک میں کیسا نظام چاہتے ہیں۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک جمہوری نظام کے تحت چلے؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہر کوئی آئین کے تابع ہو؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ جو آئینی حدود ہے اس کے اندر رہ کے ہر محکمہ، ہر ادارہ اپنا کام کرے؟ حکومت آپ سے کہہ رہی ہے کہ مذاکرات کرنے ہیں، لیکن آپ حکومت سے مذاکرات کرنا نہیں چاہتے کیونکہ حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، وہ بے اختیار ہے، آپ سمجھتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ سے اس لیے مذاکرات ہو سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ با اختیار ہے۔ میں پوچھ ہی رہا ہوں کہ کیا اسٹیبلشمنٹ بھی آپ سے مذاکرات کرنا چاہتی ہے؟ آپ کو کوئی ایسا سگنل ملا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی آپ سے بات چیت کا ارادہ رکھتی ہے، خواہش رکھتی ہے؟ جی اس وقت میرے خیال میں تو یہ جو ساری گفتگو ہے مذاکرات کی، یہ صرف اور صرف لوگوں کی نظر اوجھل کرنے کے لیے ہے ان چیزوں سے جو اصل میں پاکستان کے مسئلے مسائل ہیں۔ نہ حکومت سنجیدہ ہے مذاکرات کی، نہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی پیشکش آئی ہے، نہ پاکستان تحریک انصاف کو دلچسپی ہے مذاکرات کی۔ اس وقت کوئی مذاکرات نہیں کرنا چاہتا، مگر میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کیا چاہتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں حقیقی طور پر جمہوری نظام ہو، اور اس کو ہم یقینی تبھی بنا سکتے ہیں جب سب سے پہلے ہم لوگوں کے ساتھ ان کے مینڈیٹ کا انصاف کریں گے۔ جب وہ انصاف ہوگا، جب ہمارے ادارے مضبوط ہوں گے، جب ہماری عدالتیں جو ہیں وہ جیسے منصور علی شاہ صاحب نے کہا اسٹرانگ، انڈیپینڈنٹ اور روبسٹ ہوں گی، تو تبھی باقی ادارے اس ملک میں پھل پھول سکتے ہیں، ڈیولپ کر سکتے ہیں، اور تب ہی ہماری معیشت مضبوط ہو سکتی ہے۔ ایک پورا سسٹم ہے، ایک نظام ہے اسٹیٹ کا جس کو ہم نے مضبوط بنانا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو صرف اور صرف اس نظام کو مضبوط بنانے میں دلچسپی ہے، اور وہ ہم تبھی کر سکتے ہیں جب ہم سب یہ فیصلہ کریں کہ ہم سب آئین کے تابع ہوں گے اور ہم آئین کی جو حد ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے کام کریں گے۔ آپ نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ریمارکس ریفر کیے آج کی سماعت کے۔ آج مختلف ہائی کورٹس نے جو تجاویز دی تھی ان کو پبلک کرنے کا بھی کہا، اور اب وہ تجاویز یا سجیشنز جو سپریم کورٹ تک پہنچی تھی سامنے بھی آ رہی ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے آج ہی یہ ظاہر ہے جو تجاویز سپریم کورٹ میں آئی اس میں یہ بات ریویل ہوئی ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے ججز کو بھی اپروچ کیا گیا اور پولیٹیکل میٹرز میں اپنی مرضی کا ڈیسیژن لینے کے لیے ان پر پریشر ڈالا گیا۔ پشاور ہائی کورٹ میں یہ ہوا ہے۔ KPK جہاں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، مسلسل تیسری بار ہے، جہاں کے بارے میں تاثر ہے کہ تحریک انصاف کو وہاں سے ریلیف ملتا ہے، پشاور ہائی کورٹ یہ کہہ رہی ہے، تو کس حد تک یہ معنی خیز ہے، کتنا امپورٹنٹ ہے پشاور ہائی کورٹ کے ججز کا یہ کہنا؟ میرے خیال میں ہر ہائی کورٹ کے ججز کی طرف سے آپ کو یہی ایک نقطہ آئے گا، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ دباؤ کہیں اور سے آتا ہے، مداخلت کہیں اور سے ہوتی ہے۔ حکومت میں جو بھی ہو مداخلت تو وہیں کی وہیں رہتی ہے، اور یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس سسٹم کو درست کرنا ہوگا، ورنہ نہیں تو بہت دیر ہو جائے گی۔ باقی آپ جتنے بھی